السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی ایس ورلڈ کے تمام ناظرین کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ کو لے کر کے۔ اگر واقعی آپ لوگ اپنی زندگی میں اس سورہ مبارکہ کو ایک برد کی طرح شامل کر لیتے ہیں تو ناظرین آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشانی کیسی بھی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے گھر میں تنگ دستی ہو، رزق کی تنگی ہو، مال و دولت کی تنگی ہو، یا دنیا کی اے ٹو جیڈ کوئی بھی پریشانی ہو، یا آپ اچھے پڑھ لکھ چکے ہیں، اچھی جاب نہیں مل پا رہی ہے، کوئی اپنے کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن میں گرفتار ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے اور بہت ہی صبر و شکر کے ساتھ کام لینا چاہیے، اس انداز کے ساتھ کہ شاعر نے کہا ہے کہ نہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ تو ٹی ایس ورلڈ کے تمام ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک سورہ مبارکہ کے بارے میں کیوں نہ بتاؤں۔ اگر آپ میری بات پر یقین کریں، آج کے دور میں انسان کو یقین دلانا بہت مشکل ہے، کیونکہ یقین انسان نے اٹھا دیا ہے، لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ آپ ہماری بات پر نہیں، ہمارے الفاظ پر نہیں، بلکہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ قرآن پاک پر مکمل ہے اور ہونا بھی چاہیے، انشاءاللہ رہے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر تو ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر طرح کے جادو کا توڑ ہے، ہر طرح کی بندش کا توڑ ہے، ہر طرح کے جادو جنات کا معاملہ کیسا بھی ہو، تمام طرح کی آفات و بلائیات کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو بزرگان دین یہاں فرماتے ہیں، محدثین اکرام فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی انسان سورہ محمد کو اپنی زندگی میں سننے یا پڑھنے کا ماحول بنا لے، صرف نیت کر لے کہ مجھے روزانہ تھوڑا ٹائم نکالنے کے بعد، زیادہ نہیں، بس 3 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر سننا ہے۔ اگر جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ دل سے اس سورہ مبارکہ کو سن کر دیکھیں، یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ اس کی برکت اتنی ہے، جو انسان سورہ مبارکہ کو پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے اپنے دل میں جو بھی حاجت رکھتا ہے، انشاءاللہ وہ برکتیں اپنے کاروبار میں دیکھ سکتا ہے، اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے، اپنی کھیتی میں دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی جاب کے لیے پریشان ہے، نوکری کے لیے، اللہ پاک اسے ایسی قوت عطا فرمائے گا اور سامنے والے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا، اس اچھے پڑھے لکھے انسان کو اچھی نوکری بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی انسان بے اولاد ہے، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو دل سے 3 مرتبہ سن کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیا کریں، گڑ گڑا کر کے دعا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت ایسا جوش میں آئے گا کہ اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آتی ہو، آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہو، آپ کے کاروبار میں جادو ہو چکا ہو، تو آپ اس سورہ مبارکہ کو دل سے سن لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے آپ اس سورہ مبارکہ کو سنیں گے، تمام طرح کے جادو کا، بندشوں کا توڑ ہو جائے گا اور آپ کا رکا ہوا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا اپنا پیسہ کسی کے پاس پھنسا ہوا ہے، انشاءاللہ پیسہ ترنت واپس آ جائے گا۔ اسی فضیلت کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی سورہ محمد کی تلاوت بھی سنانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك
ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آباءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آباءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم.